چینل لفظ لفظ سفر کی طرف سے تمام قارئین کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چینل اور ہمارے ناولز پسند آتے ہوں گے۔ تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ناولز اور قصے کہانیاں بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ ایک اور ناول پیش خدمت ہے، نام ہے دیار دل، جن کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فرحت اشتیاق ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ دیار دل۔ دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ رات میں خواہ کسی بھی وقت سوئی ہو، صبح اپنے مقررہ وقت پر ہی اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اگرچہ کہ رات بھی وہ کون سا بہت بھرپور اور مکمل نیند سوئی تھی۔ گزشتہ 15 دنوں کی طرح کل رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں ہی بدلتی رہی، کبھی سوئی، کبھی جاگی، کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ پھر بھی نئے سال کی اس پہلی صبح وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی اس نامکمل اور ادھوری نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کیا کرے؟ یہاں اپنے اس گھر میں وہ بالکل تنہا ہے، بالکل اکیلی۔ وہ کس کے لیے بستر سے اٹھے، وہ کس کے لیے کمرے سے نکلے؟ جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہی اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ پورا دن بھی اس بستر پر لیٹے کمرے میں مقید گزار دے تو کوئی اسے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آج وہ اٹھ کیوں نہیں رہی، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ یہ خود ترسی تھی، یہ بدترین خود ترسی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ ان دنوں اس کا کہیں جانے آنے کا تو کیا اپنے کمرے سے تک سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کچھ محسوس کرتی بھی تھی کہ نہیں۔ اگر سوچنے اور محسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہو جاتی۔ عمر بھر اس سے بہت ناراض، بہت خفا اور بہت دور رہنے والی اس کی ماں اس بار حقیقتاً اس سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے بالکل تنہا، بالکل اکیلا اور بے امان چھوڑ کر کینیڈا اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ وہ ان کا غصہ، ان کی ناراضگی، ان کی اپنے سے ذہنی دوری سب سہنے کی عادی تھی، مگر وہ یوں اس سے ناراض ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کینیڈا خالہ کے پاس جا سکتی ہے؟ وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہ آتا۔ کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی، کوئی ماں اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر خود دوسرے ملک جا بیٹھے۔ اس کے بالکل برابر والا گھر اس کے ماموں کا تھا۔ ممی اسے اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کر گئی تھی، وہ اسے خدا حافظ تک نہ کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہیں؟ وہ کب آئیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر اہم بات، ان کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی؟ ان کی جانب سے ایسی کسی بھی بات کا اس شدید ناراضگی کے عالم میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر دل میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے برابر والا گھر تو ان کے سگے بھائی کا ہے، جس بیٹی سے وہ ناراض ہو کر دور دیس جا رہی ہیں وہ اپنے ماموں کے گھر رہ لے گی، اگر انہوں نے ایسا سوچا تھا وہ تب بھی ماموں کے گھر ہرگز نہیں گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے گھر جائے؟ وہ کیوں کسی کے گھر رہے؟ جب اس کی جنم دینے والی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ کسی دوسرے سے کوئی آس کیوں باندھے؟ وہ ساری دنیا سے خفا تھی، وہ ساری دنیا سے ناراض تھی۔ وہ تجمل ماموں کے کہنے اور معیز کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ وہ 15 دنوں سے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکیلی رہتی، وہ ساری رات اکیلی رہتی۔ ان کے اور ماموں کے گھروں کے بیچ دیوار توڑ کر جو ایک گیٹ گھروں کے اندر ہی نکالا گیا تھا اسے بھی وہ بند رکھتی۔ رات میں ایک ہلکے سے کھٹکے اور آہٹ تک سے وہ اٹھ بیٹھتی، خوف سے کانپتی رہتی، مگر ماموں کے گھر نہ جاتی۔ اگر یہ ضد تھی تو ٹھیک ہے، یہ ضد ہی تھی۔ اگر ممی ضد دکھا سکتی ہیں، اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو پھر وہ بھی ضد دکھا سکتی ہے، وہ بھی انہی کی بیٹی ہے۔ زہرا مامی کئی بار اسے سرکش اور خود سر کے قرار دے کر جا چکی تھی، بلکہ ان کے مطابق تو ممی کے اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی قصور بار بھی مکمل طور پر وہی تھی۔ ان کے ان تبصروں میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہی القابات سے نوازا کرتی تھی، اس کی زبان کی تراری سے خائف رہتی تھی،
اس لیے منہ پر صاف کچھ نہ کہہ پاتی تو در پردہ طنز کے تیر ضرور برساتی۔ مختلف بات اس بار یہ تھی کہ تجمل ماموں بھی اس ساری صورتحال کے لیے قصوروار اسی کو سمجھتے تھے۔ اسے ماں سے محبت نہیں، اسے ماں کے غموں کا کوئی احساس نہیں۔ کیسی بیٹی ہے جو ماں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے ان میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے؟ یہ کون سے دکھ تھے جن کا مداوع صرف دولت کے حصول کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھتی نہ تھی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا کچھ کہنے کا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب ماں ہی بیٹی کو نہ سمجھ رہی ہو تو کسی دوسرے سے کیا گلا؟ موئز ان دنوں اپنے بزنس کے کام سے چائنا گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسی سے سب کچھ کہتی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ سب ہوتا ہی کیوں؟ وہ ممی کو اتنی جذباتی اور امیچور حرکت بھی نہ کرنے دیتا۔ وہ یقیناً انہیں کینیڈا جانے سے روک لیتا۔ انہوں نے موئز کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور جس وقت وہ کسی ضد پر اڑی ہوتی تو صرف موئز ہی اگر چاہتا تو انہیں اس ضد سے باز رکھ سکتا تھا۔ موئز اس کا کزن تھا، اس کا دوست تھا۔ اپنی پوری فیملی میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور ذہنی ہم آہنگی تھی تو وہ موئز تجمل ہی تھا۔ وہ اس کے انٹلیکٹ کو سمجھتا تھا اور اسے سراہتا بھی تھا۔ وہ نہ زہرا مامی کی طرح طنز کرتا، نہ تجمل ماموں کی طرح نصیحتیں، نہ ممی کی طرح اس سے شاکی اور بدگمان رہا کرتا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب بتدریج ممی بھی اس سے ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئی، تب موئز ہی وہ واحد شخص تھا جس نے ہمیشہ اسے سمجھا، اسے سنا۔ وہ اس سے کہہ سن کر ہمیشہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا کرتی تھی۔ صبح سویرے کی بیدار ہوئی، آخر وہ 11:30 بجے بستر سے اٹھ گئی۔ 1 جنوری کی خوب سرد صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے خاصی ہمت درکار تھی، مگر خود اذیتی کی جن کیفیتوں کا وہ شکار تھی اس میں ایسے ٹھنڈے پانی ہی اپنی تھکن اور بوجھل پن دور کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی اور ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر بہاتی اپنے مردہ ہوئے اعصاب اور جسم کو توانائی پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ بے دلی اور بس مردگی سے چلتی کچن میں آ گئی۔ اس نے کل دوپہر اور رات بھی کچھ نہ کھایا تھا اور اس وقت بھی کچھ کھانے کو اس کی طبیعت راغب نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے لیے فقط 1 کپ چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ چائے کا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹے اور ویرانی کا راج تھا۔ صرف اس کے اپنے چلنے سے ایک معمولی سی آواز پیدا ہو رہی تھی اور وہ بھی اس مکمل خاموشی اور گہرے سناٹے کا مزید شدید احساس دلا رہی تھی۔ ممی 15 دن پہلے جب یہاں تھیں تب بھی دن کے اوقات میں وہ گھر پر کبھی نہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی صبح سے رات گئے تک کی بے شمار اور بے حساب مصروفیات ہوا کرتی تھی، مگر تب ان کے مختلف گھریلو امور کے لیے معمور کیے گئے ملازم یہاں ضرور موجود تھے۔ ممی کے جانے کے بعد دسمبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے پورے مہینے کی تنخواہیں ہاتھ میں پکڑا کر ان سب کو فارغ کر دیا تھا۔ گھر میں صرف 2 افراد اور ان کا بھی زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا۔ پھر نوکروں کا یہ جمع غفیر اکٹھا کرنے تک کی کیا تک بنتی تھی۔ وہ ممی کی موجودگی میں بھی اتنے ڈھیر ملازمین کے رکھے جانے پر کبھی خوش نہ ہوئی تھی، اور اب ان کی غیر موجودگی میں تو اس بے مقصد فوج کو اپنے سر پر سوار رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے بلبوتے پر زندگی گزارے گی تو اپنے بلبوتے پر فی الحال وہ کیا ایک نوکر بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے کسی دولت جائیداد سے کوئی سروکار نہیں۔ جس بات پر ممی اس سے ناراض ہو کر گئیں وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم خود کو ہر اعتبار سے حق پر اور درست مان رہی تھی۔ زندگی کی الجھی گتھیوں کو سلجھاتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ گیٹ کے پاس رول ہوا آج کا تازہ اخبار گرا تھا، مگر یہ کیسا لطیفہ تھا کہ اسی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں کے اخبار بھی اسی طرح رول ہوئے پڑے تھے۔ شاید 4 یا 5 دنوں سے اس نے یہاں سے اخبار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ وہ کب ہاتھ میں لیے گیٹ تک آئی اور سارے اخبار کچھ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیے۔ انہی بے دلی سے لان چیئر پر ڈال کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل مری ہوئی تھی۔ اس وقت بھی چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتے اسے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کل پورا دن ایک لقمہ بھی حلق سے نہ اتارا۔ اس کی زندگی کی تمام الجھنوں کا حل کیا نکلے گا؟ زندگی اس طرح کب تک گزرے گی؟ اس کے پاس نہ کوئی دوست موجود تھا، نہ ہمدرد۔
وہ کس کے پاس جائے، وہ کس سے مشورہ مانگے؟ خود کو زندگی میں اتنا تنہا، اتنا بے امان، اتنا غیر محفوظ اور اتنا اکیلا اس نے کبھی بھی محسوس نہ کیا تھا جتنا پچھلے 15 دنوں سے کر رہی تھی۔ شاید معیز لاہور میں ہوتا تو وہ اس سے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھ سکھ اور دل کی باتیں کہہ لیتی، مگر کہہ دینے سے بھی کیا ہوتا؟ زندگی جن الجھنوں اور جن مشکلات میں گھری ہے وہ تو ویسے ہی گھری رہتی۔ چائے کے کپ میں سے آخری گھونٹ لیتے اس نے برابر والے گھر کی طرف دیکھا۔ رات وہاں نیو ایئر پارٹی تھی۔ نئے سال کا جشن خوب زور و شور سے منایا گیا تھا۔ پوری رات وہاں سے شور شرابہ اور بہت تیز آواز میں بجتا میوزک، کہے باتیں، آوازیں سب یہاں تک بھی آتے رہے تھے۔ رات وہاں بہت ہنگامہ خیز انداز میں زندگی جاگی تھی اور اب دن کے 12:30 بجے بھی وہاں زندگی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات بھر جاگ کر نئے سال کا بھرپور انداز میں جشن منانے والے اب اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ گھر کے افراد تو کیا، اسے وہاں سے کسی ملازم تک کے چلنے پھرنے یا باتیں کرنے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ کل رات وقت کے وقت اسے بھی فون کر کے اس کی کزن ارم نے اس پارٹی میں شرکت کی بہت رسمی سی دعوت دی تھی، لیکن اگر یہ بہت پر اخلاق اور پرجوش بلاوا بھی ہوتا وہ تب بھی وہاں نہ جاتی۔ ان دنوں تو خیر وہ زندگی ہی سے بیزار ہو رہی تھی، مگر جب ایسا نہیں تھا تب بھی بسنت اور نیو ایئر نائٹ اور نیو ایئر پارٹیز جیسی لغویات کو اس نے ہمیشہ سخت ناپسند کیا تھا۔ کبھی امی گھر پر ایسی کوئی بے مقصد اور فضول پارٹی رکھتی تو وہ دل پر کڑا ضبط کرتی۔ وہ حالت مجبوری صرف ان کی ناراضگی کے خوف سے اس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خشک اور ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کا ملال اور یاسیت مایوسی اور مایوسی بے حسی میں بدل رہی تھی۔ وہ اتنی بے حسی کیوں ہو رہی تھی؟ اسے خود پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ وہ کھل کر روتی کیوں نہیں؟ ایک بار خوب کھل کر رو لے تو شاید اندر کا سارا غبار نکل جائے۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی اور وہ بے حسی سے بیٹھی کیاری میں کھلے نئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ مگر فون پر جو کوئی بھی تھا وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھا۔ فون کی یہ مسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہوئی تو ناچار اٹھ کر اندر آئی۔ ہیلو، خاصی بیزاری سے اس نے ہیلو کیا۔ وہ ان دنوں ایسی ہی چڑچڑی اور بدمزاج سی ہو رہی تھی۔ میں بلی بول رہا ہوں۔ ہیلو ہائے اور سلام دعا کے بغیر یہ فکرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اوہ، اس سے ہونٹ ناگواری سے بھرپور انداز میں سکیڑے۔ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد کی آواز سننے کو تیار ہو سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے۔ اس کی زندگی کی ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اگر وہ ولی صہیب خان اس میں نہ ہوتا، یا کم از کم وہ فارغ بہروز خان کی دنیا میں تو نہ ہوتا۔ لیکن میری محبت میں اس نے اپنی بچپن کی دوستی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر وہ یہ پایا کہ آنے والی جمعرات نئے سال کے پہلے دن جو سب سے پہلی آواز اس نے سنی، لیکن میری وہاں سے واپسی اس کا چڑچڑے پر ہزاروں بار گنا اضافہ ہو چاہی کہ میں کہیں ایمان سے وہ پارا ہی بات کر رہی ہے، کہیں وہ بھی تصدیق کے بغیر جو دو اور حکمیہ سے لہجے میں اس سے جملہ بولا گیا۔ آخر کار مجھے اس کے کان پکڑ کر اسے یقین دلانا پڑا۔ فون پر زندگی میں صرف ایک ہی بار بات کی بچپن کی سہیلی تھی، ادھر سے بھی وہ مذکار انسان اس کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ مجھے نگہت پر بے حد رشک، لیکن میں تم سے ہرگز ملنا نہیں چاہتی، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس نے انکاری جملے کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے ڈائیورس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بہتر ہے تم مجھ سے کہیں باہر ملو۔ وہ یکدم بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کال اگر غیر متوقع تھی تو یہ بات اس سے بھی بڑھ کر غیر متوقع ہے۔ وہ اس کے سر پر ایک آسیب کی طرح تو پچھلے 6 سالوں سے مسلط تھا، مگر گزرے 6-7 ماہ اس نے جتنی اذیت اور جتنی بے چینی میں گزارے تھے، ایسے میں اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شخص کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ شخص ولی صہیب خان جتنا چالاک اور گھمنڈی انسان تھا، ایسے میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس سے علیحدگی چاہتی ہو اور وہ اسے چھوڑ بھی دیتا۔ وہ اس سارے مسئلے کو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ بنا کر اسے ناکوں چنے چبا سکتا تھا،
اور چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ڈائیورس کا لفظ سن کر وہ کتنی دیر تو بے یقینی سے ریسیور تھامے رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی مایوسی اور بسمردگی یکلخت ہی کچھ کم ہونے لگی ہے۔ وہ کیا بات کرنے والا تھا، یہ بات کی بات تھی۔ فی الحال تو یہی بہت غنیمت نظر آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی جانب سے ولی صہیب خان تک خلا کا قانونی مطالبہ کب کا پہنچ چکا تھا، مگر نہ جانے یہ مسئلہ کب تک لٹکا رہنا تھا۔ اسے کورٹ کچہری، وکیل، جرا، الزامات، جوابی الزامات، ہر چیز سے الجھن اور کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں کو تماشا دکھانے اور جگ ہنسائی کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ لوگوں کو گفتگو کے لیے چٹخارے دار موضوع ہاتھ آ جائے، ہمدردی کے بہانے لوگ مزہ لینے آئے۔ اس کے پہلے ہی اس سے مشکل زندگی کو مشکل تر بنائے۔ کورٹ سے باہر دنیا کو تماشا دکھائے بغیر اگر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو سکتا تھا تو اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات اس کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے یہ بتا کر کہاں ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ لباس تبدیل کرتے وہ خود کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی۔ مقررہ ٹائم پر وہ اس ریسٹورنٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر رہی تھی جہاں اس نے اس سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اس سے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پر وہاں آئی تھی تو وہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی میز کے سامنے آ رکی اور پھر مکمل خود اعتمادی کے ساتھ کرسی کھینچ کر اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس غیر ملکی ریسٹورنٹ میں کئی نوجوان جوڑے ارد گرد کے میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نئے سال کا پہلا دن ساتھ مناتے، مستقبل کے حسین خواب بنتے، عہد و پیما اور وعدے کرتے، سرگوشیوں میں کچھ دل نشیں باتیں کرتے۔ خود پر ترس کھانا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے ارد گرد ان محبت بھری سرگوشیوں میں مگن جوڑوں کو دیکھ کر اس کا دل نئے سرے سے آزردہ ہوا۔ ڈیڈی سے، اپنی تقدیر سے، نئے سرے سے شکوے دل میں پیدا ہوئے۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اور خواب بننے شروع کرتی ہیں، اس عمر میں کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے ڈیڈی نے اس مغرور اور متکبر انسان کو اس کے سر پر مسلط کر کے اسے خواب دیکھنے کے حق سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش، کوئی خواب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی کا مالک بنا ڈالا تھا۔ یہاں اس میز پر اس سامنے والی کرسی پر معیز بیٹھا ہوتا، کسی فکر اور کسی اندیشے کے بغیر وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی، بے فکری سے ہنس رہی ہوتی، کہکہے لگا رہی ہوتی۔ کاش زندگی اتنی ہی آسان ہوتی، کاش زندگی اتنی ہی ہماری خوشیوں کی تابع ہوتی۔ سر جھٹک کر خود کو اس خود ترسی سے باہر نکالتے اس نے سامنے اکڑ کر بیٹھے اس مغرور گھمنڈی شخص کو دیکھا۔ ویٹر ان کی میز کی طرف آیا۔ اس سے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس نے 2 کپ کافی کا آرڈر دے دیا۔ وہ یہاں کچھ کھانے پینے اور دوستانہ گپ شپ کرنے کے آئی بھی نہیں تھی، وہ یہاں اپنی طلاق کی بات کرنے آئی تھی، اور طلاق کبھی بھی دوستی اور محبت میں تو نہیں دی جاتی اور نہ دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب کافی ان کے آگے سرو کر دی گئی وہ تب بھی اس سے لا تعلق ہی بیٹھی رہی۔ آرڈر ہونے اور کافی آ جانے کا وقفہ ان کے بیچ میں مکمل خاموشی میں گزرا تھا۔ وہ خود سے بات شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے بلایا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر جو کہنا چاہتا ہے اسے پہلے بغور سنے اور سمجھے گی، اس کے بعد کچھ بولے گی۔ وہ اس دوران بالکل خاموش اور اس سے بے نیاز لا تعلق سا رہا تھا۔ کافی سرو ہو جانے کے بعد ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو تم ڈائیورس چاہتی ہو؟ یہ سوال یا تصدیق چاہنے والا فکرہ نہ تھا، یہ گویا کسی بات کا آغاز تھا۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈرامائی سا وقفہ دے کر وہ اپنی کافی میں شکر ملانے لگا۔ سانس روک کر اس نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ تو جیسے کوئی خیال اور خواب کی بات تھی۔ ایسے ظالم اور متکبر لوگ کتنے انا پرست اور خود سر ہوتے ہیں۔ وہ جانتی تھی خود چاہے وہ کسی بھی من پسند لڑکی سے جب دل کرتا شادی کر لیتا،
مگر اسے نہ جانے کب تک اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھنے والا تھا۔ اتنے بااثر لوگوں سے براہ راست مقابلے کے لیے تجمل ماموں نے بہت اچھے وکیل کا بندوبست کیا تھا۔ وہ خلا کے لیے اس کی طرف سے بہت اچھی اور مضبوط دلائل دے گا، مگر یہاں قانون، گواہ، جج، عدالتیں اور انصاف سب طاقتور ہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، وہی اتنا کامیاب ہے۔ کون جانے ولی سے خلا کی صورت علیحدگی اسے کتنی خواری اٹھانے کے بعد اور خود پر، اپنے کردار پر کون کون سی تہمتیں لگوانے کے بعد کب جا کر نصیب ہو۔ لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ یوں سمجھ لو، میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل یا ایگریمنٹ کرنا چاہو تو میں ہر طرح تمہیں یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں تمہاری حسب خواہش آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ نہیں تو تمہاری مرضی، میں ظاہر ہے تمہیں مجبور تو نہیں کروں گا۔ اگر کوئی دھمکی اس کے لفظوں سے نہیں جھانک رہی تھی تو اس کی نگاہوں سے ضرور چھلک رہی تھی۔ میں کب تک تمہیں لٹکا کر رکھ سکتا ہوں، میں کتنا تمہیں خوار اور ذلیل کر سکتا ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی نگاہوں کا یہ دھمکاتا تاثر وہ پہچان سکتی تھی۔ طاقت کے زوم میں اکڑتے اس خود پسند انسان سے وہ کتنی شدید نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی ان گہرائیوں کو وہ کبھی ناپنا چاہتی تو ناپ نہ پاتی۔ کیا ڈیل؟ ڈرے یا گھبرائے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ 18 سال کی فارا بہروز خان نہیں تھی جو اپنے نکاح کے بعد کتنے مہینوں تک گھر سے نکلتے ہر بار یہ سوچ کر ڈر جایا کرتی تھی کہ کہیں با اثر خاندان سے تعلق رکھنے والا شوہر اسے اغوا نہ کروا لے، اسے زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ آج ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی۔ اپنے دشمن کی طاقت کا اسے بالکل ٹھیک طرح اندازہ تھا، مگر وہ اس طاقت سے ڈر کر بزدلوں کی طرح تھر تھر کانپ نہیں رہی تھی۔ نہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور نہ اس کی آواز۔ تمہیں 3 مہینوں تک آغا جان کے پاس ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ اگر آج تم میرے ساتھ چلو تو آج سے لے کر 31 مارچ تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ بڑا پروفیشنل اور بزنس لائک اسٹائل تھا، گویا واقعی یہاں ایک کاروباری ڈیل طے پا رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈیل کے لفظ پر وہ کچھ خاص چونکی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے کہے گا کہ تم جائیداد میں اپنے سارے حق سے دستبردار ہو جاؤ، میں بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ نہ حسینہ عالم تھی، نہ دنیا کی آخری لڑکی جس کے عشق میں وہ فنا ہو رہا ہو۔ جتنے عرصہ سے طلاق اور خلا کی یہ کھینچا تانی ان 2 گھرانوں کے درمیان چل رہی تھی، اگر کوئی غیرت مند مرد ہوتا تو کب کا اس لڑکی کو آزاد کر چکا ہوتا، جو بالکل صاف اور واضح کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فارا اسے ناپسند کرتی ہے، فارا کی ماں اسے ناپسند کرتی ہے، اس کے باوجود وہ آج تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہے۔ اس نکاح کو زبردستی قائم رکھنے کے وجوہ میں سر فہرست یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی تھی کہ ایک تو وہ اس کی علیحدگی کے مطالبے کو غیرت اور انا کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ جائیداد کی تقسیم نہیں چاہتا جس جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ فارا سے شادی کی صورت میں وہ سب اس کے پاس رہنی تھی، اور علیحدگی کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ فارا کے حصے کا مالک تو نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی ممی نے خلا کے ساتھ ساتھ آغا خان کی جائیداد میں فارا کے حصے کا بھی مطالبہ کر رکھا تھا، اور اسے ڈیل لفظ سے یہی شک ہوا تھا کہ وہ اس سے جائیداد سے دستبرداری کا مطالبہ کرے گا، اور یہ سوچتے ہی وہ خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار بھی کر چکی تھی کہ آغا جان کی جائیداد میں وہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ دولت، جائیداد، اس کا مطلوب اور مقصود نہ کبھی اس کا تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ یہ ولی صہیب خان یا روحی بہروز خان کا مقصد حیات تو ہو سکتا تھا، مگر فارا بہروز خان کا ہرگز نہیں۔ ولی کتنا بھی گھٹیا، کم ظرف اور پست ذہنیت کا انسان تھا، اس سے اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی اس اذیت ناک سوچ سے کہ اس کی اپنی ممی بھی دولت اور جائیداد کو اپنا ٹارگٹ اور گول بنا بیٹھی تھی، چاہے آغا خان کو ہرانے کے لیے، انہیں جھکانے اور شکست دینے کے لیے ہی،
مگر وہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ کر تو رہی تھی۔ انا کی یہ ایک عجیب و غریب جنگ تھی ان کے اور آغا جان کے بیچ، جس میں ہر خسارہ اور ہر نقصان اس کے حصے میں آ رہا تھا۔ ممی اور اس میں بنیادی اختلاف اور جھگڑے اور کشیدگی کا سبب ان کا یہ مطالبہ ہی تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے کو گمبھیر اور پیچیدہ اس دوسرے مطالبے ہی نے کر رکھا تھا، لیکن اب یہ بلی ڈیل کا نام لینے کے بعد کیا کچھ اور ہی رہا تھا، اس کی سوچ کے برعکس اور بہت مختلف۔ وہ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے، دھوکہ دہی اور مکاری پر مبنی یہ کوئی نیا آئیڈیل اس کے گھٹیا دماغ میں آیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اور وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنے میں محب تھا۔ تم سچ بول رہے ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ میرے 3 مہینے وہاں رہنے سے تمہیں یا آغا جان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس ساری بات کا کیا مقصد ہے؟ تم مطلب اور مقصد کو چھوڑ دو، تمہیں وہاں جانا ہے، آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے۔ اس دوران طلاق اور خلا کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ اگر تم ایسا کرنے پر راضی ہو تو میں آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ اپنے مخصوص حاکمانہ اور مغرور انداز میں فوراً بولا، وہ 2 ٹوک اور مستحکم لہجے۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 اپریل کو میں پھول نہیں بنائی جاؤں گی؟ تمہیں کیا میں اتنی احمق نظر آتی ہوں کہ تم زبانی مجھ سے کوئی معاہدہ کرو اور میں اس پر احمقوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی رہوں؟ اس مغرور انداز پر دل میں شدید نفرت محسوس کرتے وہ تنزیہ اور استہزائیہ انداز میں بولی، اتنی قابل اور عالم فاضل ڈاکٹر کو احمق سمجھنے کی غلطی میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری قابلیت اور ذہنیت کو میں پہلے ہی سے معترف ہوں، تبھی تو جانتا تھا کہ یہ بات ہوگی اور تبھی ایک قانونی دستاویز تیار کروا کر لایا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدہ اور بالکل پروفیشنل تھا۔ بولنے کے دوران وہ میز پر رکھے سیاہ رنگ کے لیدر بریف کیس کو کھسکا کر اپنے سامنے کر کے اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بریف کیس میں سے ہلکے پیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ لو، خوب اچھی طرح پڑھ لو، پڑھی لکھی اور خاصی ذہین لڑکی ہو، اتنا تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی جان لو گی کہ یہ میری طرف سے ایک عہد نامہ ہے اور اس کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔ اس پر میرے دستخط کے علاوہ وہ معتبر سینئر وکلاء کے دستخط بطور گواہ موجود ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ یا پیکج برابری کی سطح پر ہوتا ہے، مگر ہمارے اس معاہدے میں اپر ہینڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد 1 اپریل کو فارا بہروز کا ہر مطالبہ اس کی طے کردہ شرائط پر پورا کرنے کا قانوناً پابند ہوں گا، چاہے وہ مطالبہ طلاق کا ہو، رخصتی سے قبل کے حق مہر، جائیداد میں حصے کا یا ان کے علاوہ کسی اور بھی چیز کا۔ جب ہر مطالبہ کہہ دیا تو وہ 1 سے زیادہ مطالبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اول تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر فرض کر لو کہ 3 مہینوں بعد میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کے وعدے سے مکر جاؤں، تب تم اس تحریری شہادت کو ایک مضبوط دلیل اور ثبوت کے طور پر پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت میں چلی جاؤ، فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ اور ویسے تم سمجھتی ہو کہ ایسا میں چاہوں گا نہیں کہ اس میں میری سبکی ہے، اس لیے عدالت میری محبت میں اسے لے جائے جانے کی دوستی کو داؤں پر لگانے کا فیصلہ کرنے کا خود ہی تمہارے تمام مطالبات یہ پایا کہ آنے والی جمعرات کو اس منصوبے کو صرف تمہیں یقین دلایا جائے گا، لیکن ایک وہاں سے واپسی تک ایک سے ہزاروں بار مجھ سے تصدیق چاہی کہ میں کہیں ایمان سے جائیداد میں اپنا حصہ یا دوسری کسی بھی چیز کی کوئی بہت سی سہیلیوں کی بھیڑ میں تو خود ہی طلاق چاہتی ہے۔ آخر کار مجھے کوئی غلط نہیں پڑی تھی جو اس شخص کو یہ وضاحتیں پیش کرتی، قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آغا جان کی جائیداد میں ایک ایسی چاہتی ہے تو بے شک شوق سے اس لمحے مجھے نگہت پر بے حد رشک وہ اکیلے میں ماں سے چاہے اس